معزز ناظرین، ہم آپ کو فیکٹس اینڈ امپیکٹس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے افغانستان کے اندر امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، وہ جنگ جو سالہ سال سے جاری ہے اور دونوں ممالک کو اس میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکہ اور طالبان کی اس جنگ کے بارے میں، اس جنگ کے اندر پاکستان کا کردار اور آج یہ جنگ کس نہج پر کھڑی ہے۔ یہ سب باتیں ہم آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اب یہ بات بھی جانتے ہیں کہ آج کل افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء شروع ہو چکا ہے اور اب امریکہ افغانستان کی جنگ ختم کر کے اپنی فوج کو آہستہ آہستہ واپس اپنے ملک بلوا رہی ہے۔ لیکن اس کے اندر پاکستان کا کردار کیا ہے اور آج سے پہلے جو افغانستان میں جنگ لڑی جا رہی تھی، اس کے اندر پاکستان نے کس طرح سے عملی طور پر کردار ادا کیا، یہ سب باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، افغان امن معاہدہ اور پاکستان کا اس کے اندر کردار۔ معزز ناظرین، 9/11 وہ سانحہ ہے جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ دنیا میں موجود تمام مسلمانوں پر اس کے اثرات پڑے۔ 11 ستمبر 2001 کو یہ سانحہ پیش آیا۔ اس سانحہ نے امریکہ جیسی عالمی طاقت کی انا کو کچل کر رکھ دیا۔ اس حملے کے بعد امریکہ کو اسامہ بن لادن سب سے زیادہ مطلوب تھے، کیونکہ امریکہ کی ایجنسیوں کے مطابق یہ حملہ القاعدہ کے امیر اسامہ بن لادن کے حکم پر ہوا تھا۔ القاعدہ ہی اس سانحہ کی ذمہ دار ٹھہری۔ چنانچہ امریکہ نے افغانستان میں طالبان حکومت سے رابطہ کیا اور ملا عمر سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ اسامہ بن لادن اور دوسرے کئی القاعدہ رہنماؤں نے افغانستان میں پناہ لے رکھی تھی۔ جب امریکی مطالبات افغان گورنمنٹ کے سامنے رکھے گئے تو ملا عمر نے ان مطالبات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور ساتھ ہی ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن جب تک چاہیں افغانستان میں رہ سکتے ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں افغانستان سے ان کو بے دخل نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی کہا کہ وہ اسامہ بن لادن کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس بیان کو سننا تھا کہ امریکہ طیش میں آ گیا اور انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ افغانستان پر چڑھائی کر دی، اور یوں افغانستان اور امریکہ کی ایک لڑائی شروع ہوئی جو کہ آج 20 سال بعد بھی جاری ہے۔ ناظرین، اس جنگ کے اندر پاکستان کا بھی ایک بہت اہم کردار رہا ہے اور آج بھی پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ جی ہاں، اس وقت پاکستان پر پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ پرویز مشرف جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھے، ان کے بارے میں پاکستان میں ہر شخص ہی آلموسٹ جانتا ہے، مگر ماشاء اللہ کی حکومت کو سپورٹ ملنا تھی امریکہ کی، وہ بھی اس طرح سے کہ پاکستان اگر امریکہ کی ہیلپ کرتا اس جنگ کے اندر، جو کہ پاکستان نے کی بھی، تو اس سے پرویز مشرف کی حکومت کو امریکی حمایت مل جانی تھی، جو کہ ایسا ہی ہوا، مگر پاکستان کو بعد میں اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ جنرل صاحب بے قرار تھے کہ ان کی ناجائز حکومت کو کسی طرح امریکہ کی حکومت کی حمایت مل جائے، اس لیے انہوں نے اس جنگ کے اندر امریکہ کی حمایت کا اعلان کیا اور ایسے خطرناک فیصلے کیے جن کے اثرات آج بھی موجود ہیں، جیسے کہ امریکہ کو لاجسٹک اور انٹیلیجنس سپورٹ دی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی بلوچستان میں موجود شمسی ایئر بیس اور جیکب آباد میں موجود ایئر بیس امریکہ کے حوالے کر دی۔ انہی ایئر بیسز سے امریکی طیاروں نے پرواز کی اور لاکھوں بم امریکہ نے افغانستان پر برسائے۔ کراچی کی بندرگاہ بھی امریکہ کے حوالے کر دی گئی، اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ پاکستان میں طالبان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کو امریکی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ امریکیوں کا دل خوش کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات اٹھائے گئے۔ اس سے جنرل مشرف کی حکومت کو مالی مدد ملی اور امریکی حمایت تو مل ہی گئی، لیکن پاکستان پر اس کے بہت سے منفی اثرات بھی پڑے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر آئی جس کے نتیجے میں لاکھوں عوام لقمہ اجل بن گئے۔ جانی نقصان کے علاوہ اس جنگ میں پاکستان کو معاشی نقصانات بھی اٹھانا پڑے، اور اس جنگ کے دوران پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب پاکستان کے زیادہ تر فیصلے امریکہ کی مرضی کے مطابق ہوتے تھے، چاہے وہ پاکستان کی خود مختاری کے فیصلے ہوں جیسا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، یا کہ اس کے معاشی فیصلے، اس میں امریکہ کا بہت زیادہ دباؤ رہا۔
بہرحال ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان جنگ میں کود پڑا اور پاکستان نے ہر لحاظ سے امریکہ کی مدد کی۔ جب آپ کا ہمسایہ ہی آپ کے خلاف کسی ملک کی مدد کر رہا ہو تو یقیناً نقصان تو آپ کو اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح افغانستان کے ساتھ ہوا، کیونکہ اس کا ہمسایہ پاکستان امریکہ کی جنگ میں مدد کر رہا تھا۔ ہوا یہ کہ افغانیوں کے دل بھی پاکستان سے کھٹے ہو گئے اور پاکستانیوں کے خلاف افغانیوں کے اندر کسی حد تک نفرت بھی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کی ایک لہر شروع ہوئی اور جو کہ لمبے عرصے تک جاری رہی، مگر پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے اور اس ملک کے لوگوں کی وجہ سے اور پاکستان کی بعد میں آنے والی حکومتوں کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے کسی حد تک پاکستان نے اس جنگ سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلوا ہی لیا۔ اب بات کر لیتے ہیں موجودہ دور کے حالات کی۔ آج کے دور میں اب پاکستان میں دہشت گردی نہ ہونے کے برابر ہے۔ عوام چین اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ افغانستان میں بھی حالات میں قدرے بہتری دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ افغان طالبان اور امریکہ اپنے مسائل کو مذاکرات کی میز پر حل کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے بھی پرامن مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا اور اب بھی کر رہا ہے۔ امید ہے کہ اس سال ستمبر تک امریکی فوج افغانستان سے نکل جائے گی اور افغانستان میں دیر پا امن قائم ہو جائے گا۔ اب جب کہ طالبان اور امریکہ کے تمام تر مسائل پرامن طریقے سے کانفرنسز کے ذریعے ختم ہونے جا رہے ہیں، دوسری طرف امریکی حکام نے کچھ ایسے بیانات بھی جاری کیے جس سے دنیا میں ایک بار پھر سے تشویش کی لہر دوڑ اٹھی۔ جی ہاں، وہ بیان یہ تھے کہ امریکہ نے اب نئے بیانات میں کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے سراؤنڈنگز کے ایریاز کے اندر دوبارہ فوجی بیسز بنائے گا، جس سے افغانستان کی کچھ عرصے تک مانیٹرنگ جاری رکھی جائے گی اور ضرورت پڑنے پر دوبارہ آپریشنز بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر افغانیوں میں اور پوری دنیا میں، بالخصوص افغانستان کے سراؤنڈنگز کے ممالک جیسے کہ پاکستان، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ کے اندر ایک تشویش کی لہر بھی اٹھی ہے۔ ناظرین، اس بیان کے جاری ہونے کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک نئی بحث چھڑ گئی، اور وہ بحث یہ تھی کہ کیا دوبارہ پاکستان وہی غلطی دہرانے جا رہا ہے جس کا اسے سالوں تک نقصان اٹھانا پڑا۔ اس پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے فوراً ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ امریکہ کا کوئی بھی فوجی اڈہ پاکستان کی سرزمین پر موجود نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان آنے والے وقت میں امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کا سوچ رہا ہے۔ جی ہاں، اس بیان کی تردید کے ساتھ ہی پاکستان میں یہ بحث کچھ حد تک کم ہو گئی، مگر یہ بات اب بھی اس معاملے پر موجود ہے کہ افغانستان کی مانیٹرنگ کے لیے امریکہ کو کوئی نہ کوئی جگہ تو درکار ہے جہاں سے وہ قریب بیٹھ کر امریکہ افغانستان کی مانیٹرنگ جاری رکھ سکے۔ اس سلسلے میں اس نے کئی سارے ممالک سے بات بھی کی ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ ابھی تک اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتی۔ جی ہاں، پاکستان اب امریکہ کو فوجی اڈے اور ایئر بیسز فراہم کرنے سے اجتناب کر رہا ہے، جو کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے شاید ایک بہتر فیصلہ ہے۔ ناظرین، امریکہ کی گورنمنٹ کی جانب سے اس بیان کے آنے کے بعد افغانستان میں موجود طالبان نے بھی اس کے رد عمل میں ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک افغانستان کے خلاف امریکہ کو فوجی اڈے اور ایئر بیسز فراہم کرنے سے اجتناب کریں۔ یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور افغانستان کے لیے بھی۔ اسی بات کے پیش نظر پاکستانی حکام کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے باز رہیں اور افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور تمام تر معاملات کو مفاہمت اور پرامن طریقے سے حل کرنے دیں اور کسی کو بھی پاکستانی سرزمین کا استعمال نہ کرنے دیں، تاکہ پاکستان اور افغانستان کے اندر دیر پا امن کی خواہش کو پورا کیا جا سکے۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ تمام تر حقائق سچائی کے ساتھ آپ تک پہنچائے جائیں۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے اور جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اور حقائق جاننے کا موقع ملے۔ شکریہ۔